الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے دوستو، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود گھٹی لگائی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی جا کر گھٹی لگائی، کھجور چبا کر ان کو کھلائی۔ علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، جنگجو بہادر علی۔ تو وہ جنگ کے نام پر ان کا نام رکھنا چاہتے تھے۔ تو میں نہیں، پہلے بیٹے کی پیدائش پر آپ نے فرمایا ان کا نام حسن رکھ دو، حسن رکھ دیا گیا۔ اور پھر اسی طریقے پر حضرت حسین پیدا ہوئے تو فرمایا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام حرب رکھ دیا۔ فرمایا نہیں، حرب نہیں رکھو بلکہ اس کا نام حسین رکھ دو۔ میرے اللہ کو حسن اور حسین یہ دو نام بڑے پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ حسن اور حسین نام رکھ دیا گیا۔ اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی، اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے۔ فرمایا حسین اور حسن یہ دونوں میرے دنیا کے اندر دونوں پھول ہیں، ہما ریحان الطائف الدنیا۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں دنیا کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ فرمایا جو بندہ حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے اس نے نبی سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس ماں کے یہ بیٹے ہیں وہ ماں ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی المرتضیٰ جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے، جن کو نبی نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے، جن کو نبی اپنا بھائی کہے وہ علی، ان کے بیٹے حسن اور حسین قربان جائیں۔ ہم بھی قربان جائیں حضرت حسن پر، حضرت حسین پر، اور اسی طریقے پر حضرت حسن اور حسین پر ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے۔ اللہ قبول فرما لے، ہماری آل، ہماری اولاد، ہمارا مال، سب کچھ حسن اور حسین پر قربان جائے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ بڑا لمبا سجدہ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، اتنا لمبا سجدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا کوئی نہیں۔ فرماتے میں نے سر اٹھایا نا، میں نے دیکھا کہ سیدنا حسین نبی کی کمر پر چڑھے ہوئے ہیں اور آرام سے کھیل رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو لمبا کیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے پر اس میں بھی کوئی شک کوئی نہیں، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت کرتے تھے سیدنا حسن سے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب مدینۃ المنورہ کی طرف تشریف لے گئے ہجرت کر کے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے تو کوئی مال و متاع تو تھا نہیں، اور نبی ویسے بھی نہیں رکھتا۔ اب جو ہے نا وہاں پر جانے کے بعد وہاں انصار والوں نے بڑی خدمت کی، یہاں تک کہ کچھ رقم جمع کر کے لائے اور کہنے لگے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہماری طرف سے یہ رقم قبول فرما لیں، ہم آپ کو ہدیۃً تحفۃً دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا الا المودۃ فی القربى، اگر تم کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ نبی کے قریب ہو جائیں، تو پھر فرمایا میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے بیویاں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں میں سیدنا حسن، سیدنا حسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یہ تمام گھر کے افراد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، ام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام گھر کے افراد ہیں۔ بیویاں پہلے ہوتی ہیں، اولاد بعد میں ہوتی ہے، تو یہ تمام کے تمام گھر کے افراد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا گویا کہ ان تمام سے محبت رکھنا۔ اور ساتھ ایک روایت کے اندر آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو کہ میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں، اور نبی سے محبت کرو میں اللہ کی وجہ سے، کیونکہ نبی کو میں نے بھیجا ہے، میں نے مبعوث کیا ہے۔ اور پھر نبی کی اولاد سے محبت کرو نبی کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبی کی اولاد ہے، تو نبی کی اولاد سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوتا ہوں میرے دوستو کہ ہمارے ایک آنکھ کا سرما اہل بیت اور ایک آنکھ کا سرما صحابہ، انہوں نے بھی اپنا تن من دھن فدا کیا، اور یہ بھی حضور کے قرب و جوار اپنی اولاد میں شامل ہونے کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے ان کا مقام بھی بہت بلند ہے دونوں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، فرمایا یہ ناری ہے، جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس بات میں کوئی شک کوئی نہیں۔ اب جو جس بات کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، یہ سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت جناب سیدنا حسن اور حسین کی 6 اور 7 سال کی عمر ہے۔ 6 سال کے سیدنا حسین اور 7 سال کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما، اور جس وقت میدان کربلا لگا تو اس وقت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ 58 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے، یعنی 58 سال کی عمر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستوں، یہ 58 سال کی عمر کے بعد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ 6 سال سے پہلے کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ درمیان کی 52 سالہ عمر سیدنا حسین کی کدھر رکھی ہے، کدھر جائے گی؟ اگر انہیں بیان کرنا شروع کر دیا جائے میرے دوستوں، کسی جگہ پر کوئی فساد نہیں رہے گا، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ جھگڑوں کے ختم کرنے کا ایک حل حضرت حسین کی ساری زندگی کو بیان کیا جائے، اسی طریقے پر فساد کو ختم کرنے کا حل حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کو بیان کیا جائے، تمام جھگڑے فساد فتنہ ختم۔ میں تھوڑی تھوڑی جھلکی دیتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسے تھے، قربان جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، اور 2 سال انہوں نے خلافت سنبھالی، خلیفہ اول خلیفہ برحق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اور کچھ مہینے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال اس میں شامل کرو، 8 سال کی عمر تک۔ اب دیکھتے ہیں ان کی نسبت ابو بکر صدیق سے کیسے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ان کے ساتھ کیسے یہ بیان کیا جائے۔ اختلاف ختم، فتنہ ختم، فساد ختم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک واقعہ لکھے کتابوں میں، خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبے کے ایک دم خاموش ہو گئے، رک گئے۔ صحابہ کہنے لگے آپ خطبہ کیوں نہیں دیتے؟ خطبہ دینا، خطبے کو جاری رکھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
کہ मैं खुतबा उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक के नवासा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा, लाडले नवासा सैयदना हुसैन और हसन को यहां पर नहीं लाओगे। फरमाया हसन और हुसैन को लाया गया, एक तरफ हसन को बिठाया, एक तरफ हुसैन को बिठाया। दोनों को बिठाने के बाद अबू बकर सिद्दीक ने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, अब नबी मौजूद नहीं है, नबी के नवासे जब तक मैं अबू बकर के साथ नहीं होते ना तो मैं अबू बकर खुतबा भी नहीं देता। अब ये वाकयात कौन बताएं? ये मोहब्बत की अलामत नहीं है तो और क्या है? ये उल्फत नहीं है तो और क्या है? फरमाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जुमा का खुतबा इरशाद फरमाया, बच्चे जल्दी से बाहर चले जाते हैं जुमा के बाद। अब बच्चे बाहर गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बाहर मस्जिद से तशरीफ ले आए। जब बाहर गए ना, वहां जाने के बाद सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को उठा लिया। सैयदना अली और मुर्तजा पीछे से आए, कंधे पर हाथ रखा और फरमाने लगे, अबू बकर कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आपने मेरे बेटे हुसैन को उठाया हुआ है? फरमाया नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूं, क्योंकि तमाम बच्चों में से सबसे ज्यादा अगर अबू बकर को मोहब्बत है तो वो सैयदना हुसैन से है। आप तो इसे अपना बेटा समझते हैं, मैं इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा समझता हूं। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? इसी तरीके पर किताबों में लिखा है, मैं शार्ट करके आपको बताता जा रहा हूं, हर एक की जिंदगी के साथ सैयदना हुसैन की जिंदगी कैसे जुड़ी है, सैयदना हसन की जिंदगी कैसे जुड़ी है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आ गया। अब 8 ने 10 साल मजीद उनकी खिलाफत के शामिल करें तो टोटल 18 साल बनते हैं। 18 साल की जिंदगी तक फारूक आजम के साथ इनका मामला कैसे, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला सैयदना हसन के साथ कैसे, सैयदना हुसैन के साथ कैसे, ये उम्मत के सामने बयान किया जाए तो मेरे दोस्तों तमाम तर इख्तिलाफात खत्म होंगे, फितने खत्म हो जाएंगे, तमाम तर परेशानियां खत्म हो जाएंगे। परेशानियों का एक हल है कि सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सारी जिंदगी को बयान किया जाए। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, ईरान फतह हुआ, बहुत सारे इलाका जात फतह हुए। जब बहुत सारे इलाके जात फतह हुए, फतूहात बढ़ गई, यहां तक कि एक बादशाह वक्त की बेटी ये कैद होकर आई, बांदी बन करके आई। जब बानी बन के आई, शहर बानो रहमतुल्लाह तआला अलैहा, जब शहर बानो ये वहां से बानी बनकर आई, सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए। सैयदना उमर ने फरमाया, शहजादी आई है तो मैं शहजादे हुसैन को दूंगा, इसके अलावा शहजादे हुसैन के अलावा किसी और को नहीं दूंगा। हाँ, एक मौका ऐसा है बड़ा अजीब है, माल गनीमत आया तकसीम हो रहा है और उनमें जुब्बे भी हैं, कुर्ते भी हैं, तमाम सहाबा को तकसीम हो गए, मगर सैयदना हसन को भी ना दिया गया, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी ना दिया गया। साहबे किराम ने फरमाया, आपने 2 शहजादों को नहीं दिया। फरमाया, उन शहजादों के लायक इसमें कोई कुर्ता और कपड़ा नहीं था। मैंने 2 आदमी खुसूसी तौर पर बाहर के मुल्क के अंदर भेज दिए हैं, वो वहां से जाकर के 2 उम्दा किस्म के जोड़े लाएंगे जो शहजादों के काबिल होंगे। तो जब वो लाएंगे तो मैं वही उम्दा किस्म के जोड़े इन दोनों शहजादों को अता करूंगा। चनाचे उम्दा किस्म का लिबास मंगवाया, सैयदना हसन को बुलाया, सैयदना हुसैन को बुलाया और उन दोनों को वो उम्दा किस्म का लिबास अता किया। फरमाया, वो पहले वाले जो जोड़े थे ना वो आपके लायक नहीं थे, तभी मैंने नहीं दिए, और अब उम्दा किस्म का लिबास जो मंगवाया है ये शहजादों के लायक है, ये मैं इनको हदिया करता हूं, ये इनको पहन लें। और एक वाकया तो बड़ा अजीब लिखा है, सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनको कोई काम पड़ गया सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से। ये कहते हैं मैं आया तो मैंने देखा सैयदना फारूक आजम मीटिंग कर रहे हैं और वो अंदर तशरीफ फरमा है।
बाहर उनका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर बैठा है, वो इंतजार में है कि अब्बा जान इजाजत देंगे तो मैं तब जाकर अंदर जाऊंगा और अंदर जाकर फिर वहां जाकर के मैं कोई बात अर्ज करूंगा। सैयदना हुसैन भी उनके बेटे को देखकर वहीं पर बैठ गए, अंदर न गए। सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अंदर ना गए ना, तो थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया गया। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी अंदर तशरीफ ले गए। वहां पर सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत हुसैन को देखा ना, तो खड़े हो गए और फरमाने लगे, हुसैन आप कब तशरीफ लाए? फरमाया काफी देर हो गई मैं आया हूं। फरमाया आप बाहर क्यों बैठ गए थे? फरमाया आपके बेटे अब्दुल्ला को देखा वो बाहर बैठे हैं तो मैं भी बाहर बैठ गया कि जब अब्दुल्ला के लिए अंदर जाने की इजाजत कोई नहीं तो हुसैन के लिए कैसे हो सकती है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फूट फूट कर रोने लग गए। फरमाया देखो मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए तो कानून मौजूद है कि वो अंदर आए तो पूछ कर आए, लेकिन नबी के नवासे हजरत हुसैन के लिए, अली के बेटे हुसैन के लिए, अम्मा फातिमा के बेटे हुसैन के लिए कोई कानून नहीं। वो जब जी चाहे अंदर तशरीफ लाए, उनको इंतजार करने की, किसी से पूछने की इजाजत उमर की मौजूदगी में कोई नहीं। तो ये क्या मोहब्बत नहीं है? ये क्या उल्फत नहीं है? ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? अब ये वाकयात कौन बताए इनको? ये वाकयात इनको बताएं, ये जिंदगी के पहलू इनको बताएं। ये जिंदगी के पहलू जब इनको बताए जाएंगे तो फिर उस वक्त पता चलेगा कि हमें तो अहले बैत के साथ सच्ची मोहब्बत करना सिखाया है, तो वो सिखाया ही साहबा कराम ने और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने। सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं, सैयदना हुसैन सैयदना अब्दुल्ला आपस में खेलते खेलते एकदम से सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी काम में आगे बढ़ने लगे, तो उस वक्त सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अंतबनु गुलाम, आप हमारे गुलाम के बेटे हैं। अब जब ये बात बढ़ी ना, तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये तशरीफ लाए। आगे कहने लगे, अब्बा जान हुसैन ने आज मुझे इस तरह कहा है। फरमाया अच्छा, फिर जल्दी कर, कागज और कलम ले जा और हजरत हुसैन से मिन्नत करके गए, उनको कहा जिस तरह आपने कहा ना कि हमारे गुलाम का बेटा है, ये लिख करके दे। फरमाया वो शहजादे थे सैयदना हुसैन बिन अली, उन्होंने वो लिख दिया कि अंतबनु गुलाम, कि आप हमारे गुलाम के बेटे हैं। जब ये रुका और ये पर्ची आई ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे, लोगों मैं वसीयत करता हूं, मैं उमर जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे कफन के अंदर ये पर्ची रख देना, मैं वहां जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिखाऊंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक आप थे आपके गुलाम बने रहे और आप चले गए तो आपकी नस्ल आल के भी गुलाम बन के हैं और वो रूह का भी साथ लेके आए हैं। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है मेरे दोस्तों? ये बताओ, अपने जो है वो अपने तवस्सुल से बाकियों को बताएं कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत सहाबा इकराम के साथ, सहाबा की मोहब्बत हजरत हुसैन के साथ किस कदर गहरी थी। इन वाकयात को, इन नकूश को खुदारा मिटाया न जाए। हम लोग जब ये मिटाते हो तो तब जाकर फितना पैदा होता है, तुम लोग जब मिटाते हो तब जाकर फसादात बर्पा होते हैं, तब जाकर खराफात मचती हैं। इन चीजों को न मिटाओ, उम्मत के सामने खुदारा हकायक बयान करो। और बड़ी अजीब बात लिखी है, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। फरमाया कि तमाम लोगों के लिए मुतय्यन तनख्वाह है, मगर शहजादों के लिए सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तनख्वाह डबल कर दी। किसी ने एतराज किया कि हजरत बैतुल माल, ये माल बैतुल माल का है,
یہ عوام کا حق ہے, آپ اپنی مرضی سے ان کو ڈبل کیسے دے سکتے ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, فرمایا کہ میں ایک حصہ تنخواہ کا جو بنتا ہے وہی دیتا ہوں, اور ایک حصہ اپنی ذاتی کمائی میں سے ان شہزادوں کو دیتا ہوں, تاکہ شہزادوں کو عزت اور آفرینش بھی ملتی رہے اور بیت المال کے اندر بھی کوئی نقصان نہ ہو, اور وہ شہزادے قربان جائیں. فرمایا یہ سب سے زیادہ سخی سیدنا حسین اور سیدنا حسن, اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما, تینوں سخی. فرمایا کہ یہ دونوں حسنین کریمین یہ بہت فراوانی کے ساتھ خرچ کرتے تھے. کسی نے ان سے سوال کر لیا کہ آپ کے پاس اتنا مال کہاں سے آتا ہے, بڑی فراوانی کے ساتھ خرچ کرتے ہو. جب بار بار پوچھا جانے لگا تو اس پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میری اپنی تنخواہ کے علاوہ میرے پاس دو بڑے ذرائع ہیں, اور ایک ذریعہ اس سے پوچھنا پڑتا ہے, ایک ذریعہ تو ایسے ہے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, مجھے عام اجازت ہے. فرمایا ایک عبد الرحمان کا مال ہے, مجھے پوچھ کر ان سے لینے کی اجازت ہے. ایک سیدنا عثمان کا مال ہے, فرمایا ان سے تو پوچھنے کی اجازت ہی کوئی نہیں. تو یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے دوستو, یہ الفت نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ آپس میں ان کی محبت, رحماء بینہم, آپس میں یہ شیر اور شکر تھے, یہ آپس میں محبتیں بانٹنے والے تھے, محبتیں کرنے والے تھے. ان کو آپس میں لڑنا نہ بتاؤ, جھوٹ مت بولو, امت کو فرقہ واریت کے دلدل میں مت دھکیلو. پہلے امت پہلے بڑی تکلیف میں ہے, بڑے کرب میں ہے. اور فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمائی میں سے مستقل طور پر حصہ نکالتے تھے, اور نکال کر اہل بیت کے لیے حصہ نکال کر ان کو پہنچایا کرتے تھے. وہ ابو بکر صدیق جو اپنا سالہ مال خرچ کر دیں کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت پر. تم کہتے ہو کہ وہ ان کا مال کھا گئے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے اہل بیت کو زیادہ ترجیح دے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا حق مارے؟ اسی طریقے پر سیدنا عثمان غنی اپنی کمائی میں سے مستقل حصہ نکال کر اہل بیت پر خرچ کریں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے نفرت کریں؟ لہذا یہ جھوٹ مت بولو, حقائق بیان کرو تاکہ لوگ حقیقت سے آگاہ ہو کر سچی باتیں یاد کر کے وہ کسی کے ساتھ نفرت نہ رکھیں, اپنی آخرت برباد نہ کریں. ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے. سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور عبداللہ بن جعفر سفر پر روانہ ہوئے. فضائل اعمال کے اندر بھی واقعہ ہے. جب سفر پر گئے نا تو ان کا اپنا مال اونٹ وغیرہ گم ہو گئے. ایک دم سے ایک بڑھیا کا گھر دکھائی دیا, وہاں چلے گئے. کہا بڑھی اماں کچھ پینے کو ہے؟ میں جی ہاں ہے. میں وہ سامنے بکری کھڑی ہے اس کا دودھ نکال لو. دودھ نکالا, پی لیا, لیکن بھوک لگی ہوئی تھی. میں اماں کچھ کھانے کو بھی ہے؟ میں میرے پاس تو یہی ایک بکری ہے, بس اس کو کوئی ذبح کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے تو بناؤ اور تم کھا لو. تم ہاشمی اور اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو, میں انشاءاللہ اس پر اللہ مجھے اجر عطا کرے گا. اور میں ان تینوں نے پکائی اور کھا لی, اور ساتھ فرمایا کہ تم جب مدینہ آنا نا ہم سے ملنا. اب بڑی اماں کو ان کا خامن تو تانے دیتا رہا, گزرتا رہا, یہاں تک کہ ان میں غربت آ گئی, اور پھر یہ مینگنیاں چن چن کر کٹھی کر کے نا وہ بیچ کر گزارا کرنے لگے, یہاں تک کہ مدینہ میں آئے ہوئے گئے. سیدنا حسین کی نظر پڑ گئی کہ یہ وہی بڑی اماں ہے جس نے ہمارا اکرام کیا تھا, آج یہاں پر مدینہ میں بے حالی کے عالم کے اندر ہے. فرمایا بڑی اماں مجھے پہچانا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں پہچانا, کوئی نہیں بیٹا. اس پر سیدنا حسین نے فرمایا آپ نے ہمارا اکرام کیا تھا, وہی بڑی اماں تو نہیں ہے جس نے بکری ہاشمی لوگوں کو کھلائی تھی, دودھ پلایا تھا؟ اس بڑی اماں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں. تو حضرت حسین نے فرمایا میں وہی حسین ہوں, اور یہ میرا بھائی حسن ہے, اور عبداللہ بن جعفر وہ تھوڑا سا فاصلے پر رہتے ہیں. اب اس پر انہوں نے فیصلہ کیا, ایک روایت کے مطابق 1000 اشرفی سونے کی میں یہ اس اماں کو دے دو, اور 1000 بکریاں بھی اس کو دے دو.
ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 3000 اشرفیہ فرمایا فیصلہ کر دیا کہ ان کو دے دو. اب حسن کو فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ تعاون کرو. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی 1000 بکری اور 3000 سونے کے سکے ان کو عطا کر دیے. یہ ٹوٹل 6000 سکے اور اسی طریقے پر 2000 بکریاں لے کر ان کو خادم کو کہا کہ ان کو عبداللہ کے پاس لے جاؤ. عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے جعفر طیار اب ان کے پاس لے گئے. انہوں نے فرمایا کتنا دیا؟ فرمایا 6000 سونے کے سکے ہو گئے، 2000 بکریاں ہو گئی. فرمانے لگے کاش تم پہلے میرے پاس آتی تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ تم ساری زندگی استعمال کرتے کرتے ختم نہ کر سکتی، لیکن تم پہلے شہزادوں کے پاس گئی ہو اور شہزادوں کے پاس جانے کے بعد اب میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا، میں ان کو گرا نہیں سکتا. چلو خادم ان کو 6000 اشرفیاں انہی کے برابر مزید دے دو اور 2000 بکریاں مزید دے دو. ان کو دے دی گئی اور وہ بوڑھی اماں وہاں سے خوش و خرم واپس لوٹی. ان حضرات کی سخاوت، ان حضرات کا خرچ کرنا قربان جو اہل بیت کا، اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے اور پوری زندگی بیان کرنے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.